السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 21 جون 2024 مطابق 14 ذی الحجہ 1445 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ دھوکہ دینا حرام ہے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات اور کاروبار میں سچا اور ایماندار ہو، جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو کسی کا حق نہ مارتا ہو اور جو حرام کمائی سے پوری طرح بچتا ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم کسی غلط اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ جو دکاندار ناپ تول میں بے ایمانی کرتے ہیں اور گاہکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے بڑی سخت بات کہی ہے۔ سورہ مطففین آیت 1 سے لے کر 6 میں اللہ نے فرمایا ہے، بڑی تباہی اور خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری کر لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ یا تول میں دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں کہ ایک زبردست دن میں ان کو دوبارہ اٹھنا ہے، جس دن سارے لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص نے بیچنے کے لیے غلے کا ایک ڈھیر لگا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یعنی اوپر تو تم نے سوکھا غلہ ڈال رکھا ہے اور اندر بھیگا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بارش کی وجہ سے یہ بھیگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے اس بھیگے ہوئے حصے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ یہ تو دھوکہ ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ترمذی 13-15۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکر و فریب اور دھوکہ دڑی دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 567۔ ان آیتوں اور حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کسی کو دھوکہ دینا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اگر سامان میں کوئی خرابی یا عیب ہو تو دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاہک کو بتلا دے تاکہ گاہک کو دھوکہ نہ ہو سکے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو دکانداری جانتا ہو کہ اس کے تجارت کے سامان میں کچھ عیب اور خرابی ہے تو اسے بتائے بغیر اس کے لیے وہ سامان بیچنا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2079۔ آج مسلم سماج میں کسی کو دھوکہ دینا عقل مندی کی بات سمجھے جانے لگی ہے۔ آدمی تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے آخرت کی سزا کو بھول جاتا ہے۔ دکاندار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے، لیکن افسوس کہ وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو کوئی دودھ والا دودھ میں پانی نہ ملاتا، کوئی پھل بیچنے والا ٹوکرے میں ردی پھلوں کو نیچے اور اچھے پھلوں کو اوپر نہ رکھتا، گاڑی بیچنے والا گاڑی کی خرابیوں کو نہ چھپاتا، آٹو رکشے والا میٹر کو تیز کر کے مسافر کو دھوکہ نہ دیتا، پیٹرول پمپ پر پیٹرول دینے والا پیٹرول دینے میں کمی نہ کرتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلم سماج میں دھوکے کے یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ہمیں نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ حساب و کتاب کی فکر ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر ہم سے انجانے میں یہ سب کام ہو گئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ اور حرام کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ دوسرا مضمون ہے سماجیات۔ دور حاضر کی مہنگی شادیوں کے نقصانات۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ شادی بیاہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ یہ گناہ سے بچنے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نکاح کی بڑی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح نکاح کو بابرکت بنانے کے لیے بہت سی چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جب سے ہماری شادیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہونے لگی ہیں تو معاشرے میں بہت سی برائیوں نے جنم لینا شروع کر دیا ہے اور ایسے خطرناک قسم کے نقصانات سامنے آئے ہیں کہ ان کی بھرپائی کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ آج کل شادیوں کے نتیجے میں جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کی ایک جھلک ہم نیچے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، غربت و مفلسی بڑھ رہی ہے۔ تقریباً ہر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے والد کا فلاں جگہ ایک پلاٹ یا گھر تھا، اسے بہن کی شادی کے موقع پر بیچنا پڑا، اگر وہ آج ہوتا تو اتنے لاکھ کا ہوتا۔ نمبر 2، خوشی سے خرچ کرنے والے 10% بھی نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو بیٹیوں اور بہنوں کی شادیوں میں یا تو قرض لینا پڑتا ہے یا چندہ کرنا پڑتا ہے یا زکوٰۃ مانگنی پڑتی ہے یا جائیداد بیچنی پڑتی ہے یا ناجائز طریقوں سے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، شادی میں فضول خرچیوں کی وجہ سے بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے۔ اگر ایک شخص کاروبار کرتا ہے تو اس سے 2-4 لوگوں کا روزگار بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا اکثر مال شادیوں اور گھر کی تعمیر میں خرچ ہو رہا ہے، اس لیے وہ عام طور پر کوئی بڑا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، بہت سے ماں باپ سب کچھ لڑکیوں کی شادیوں پر لٹا کر ایک طرف بیٹوں کو کنگال چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری طرف خود اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخری عمر میں مجبوری اور محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
نمبر 5، یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ تجارت کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سرمایہ آئے کہاں سے جبکہ وہ سب کا سب بہنوں کی شادیوں پر خرچ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی معمولی کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جن سے گھر چلنا تو دور کی بات ہے، خود ایک آدمی کا گزر بسر بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھائی اپنی شادی کرتے ہیں تو دوسرے کسی گھر کو بھی ایسی ہی مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ اس طرح غربت و مفلسی کی یہ لعنت گھر گھر وبا کی طرح پھیل کر پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نمبر 6، شادی میں خرچ کی وجہ سے میراث کی تقسیم کا اسلامی حکم بری طرح پامال ہو رہا ہے۔ عام طور پر بھائی اپنی بہنوں کی شادیوں پر خرچ کر دینے کے بعد میراث میں حصہ نہیں دیتے اور اس طرح وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ نمبر 7، طلاق اور خلا کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر جھگڑوں کا سبب جہیز اور دوسری فرمائشوں کا پورا نہ ہونا ہے۔ نمبر 8، ان شادیوں کا اصل فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا پیسہ میرج ہال کے مالکوں، چاول گوشت کپڑے سونے چاندی کی دکانوں اور بیوٹی پارلر کے مالکوں کو جا رہا ہے۔ افسوس، اگر یہی پیسہ بیٹی اور داماد کے ہاتھوں میں کاروبار کے لیے دے دیا جاتا تو وہ بھی ترقی کرتے اور مسلم قوم بھی ترقی کرتی، لیکن اس طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ دور حاضر کی شادیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی یہ بس ایک جھلک تھی، ورنہ ایسی شادیوں کے نتیجے میں جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ شادی سادگی سے کی جائے، لڑکی والوں پر بوجھ نہ ڈالا جائے، اور معاشرے سے اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے جو مناسب تدبیریں ہو سکتی ہوں ان کو اختیار کیا جائے، تاکہ مسلم معاشرہ خیر و برکت اور امن و محبت کا گہوارہ بن جائے۔ تیسرا مضمون ہے اخلاقیات۔ احسان کا بدلہ ضرور دیجیے، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی۔ ایک دوسرے کے کام آنا، ضرورت کے موقعوں پر کسی کی مدد کرنا، کسی کو صحیح مشورہ دینا، یہ انسان کا سماجی اور اخلاقی فرض ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خدا کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کی جائے اور ان کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ ترمذی حدیث نمبر 1196۔ احسان کا بدلہ دینے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے اگر مال کے ذریعے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم بھی مال کے ذریعے ہی اس کا بدلہ دیں۔ اگر اللہ توفیق اور سہولت دے تو ضرور مال کے ذریعے بدلہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو تعریف کے چند بول کے ذریعے اس کے حق میں دعائے خیر کر کے اور اس کی تعظیم کر کے بھی اس کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کا بدلہ ضرور ادا کرے، اور اگر وہ بدلہ نہیں دے سکتا ہو تو احسان کرنے والے کی تعریف کرے۔ الادب المفرد حدیث نمبر 215۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اگر کسی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو اس کو اس کا بدلہ دو، اور اگر تمہارے پاس احسان کا بدلہ دینے کے لیے کچھ مال وغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے بار بار دعائیں خیر کرو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 5342۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ احسان کیا گیا اور وہ احسان کرنے والے سے احسان کے بدلے میں جزاک اللہ خیرن کہہ دے تو اس نے اس کی بھرپور تعریف کر دی۔ ترمذی حدیث نمبر 2042۔ آج مغربی معاشرے میں بات بات پر تھینک یو کہنے کا رواج ہے، لیکن افسوس کہ جس امت کو اس کے نبی کے ذریعے یہ تعلیم ملی تھی اس کی زبان سے اس طرح کے کلمات بہت کم سننے کو ملتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے محسنین کے احسانات کا بدلہ ادا کرنے کی کوشش کریں اور جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو کہنے کی عادت ڈالیں، جن میں سب سے بہتر جزاک اللہ خیرن ہے۔ احسان کا بدلہ دینے کی چند شکلیں۔ نمبر 1، جن لوگوں نے آپ کو پڑھایا ہے ان کا احسان مانیے۔ اگر آج آپ اچھی حالت میں ہیں اور آپ کے استاذ کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے تو ان کا تعاون کیجیے۔ جب ملنے جائیے تو کچھ تحفہ لیتے جائیے، اگر ہو سکے تو ان کے بچوں کو اچھا روزگار دلانے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 2، بچپن میں ماں باپ کے علاوہ جن رشتہ داروں یا گھر کی بوا نے آپ کی پرورش میں حصہ لیا ہے، آپ کو کھلایا ہے، جھولا جھلایا ہے، وہ بھی آپ کے محسن ہیں، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیے، ان کے مسائل معلوم کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 3، اپنے بچوں اور اپنے ملازمین میں سے جب کوئی کام لیجئے تو جزاک اللہ خیرن کہہ کے ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ اس سے کام کرنے والے کی تھکن بھی اتر جاتی ہے، آپ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، کام کرنے والوں کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور وہ اچھے اخلاق بھی سیکھتے ہیں۔ آخری مضمون ہے مسائل۔ لڑکی میکے میں نماز قصر کرے گی یا پوری پڑھے گی؟ لڑکی شادی کے بعد مستقل طور پر اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں رہنے لگی ہے تو اپنے میکے جاتے وقت اگر 15 دن سے کم رہتی ہے اور اس کا میکہ 78 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو لڑکی اپنے میکے میں قصر نماز یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گی، اور اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تب مکمل نماز ادا کرے گی۔ اور اگر میکے میں ٹھہرنے کے دن متعین نہ ہو، جیسے صرف 1 ہفتے کے لیے میکے گئی لیکن 5 دن بعد پھر 15 دن سے کم مدت تک رکنا پڑ گیا تو بھی قصر نمازی پڑے گی۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ وہ 15 یا اس سے زیادہ دن تک ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ الجمعہ اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے
ہمارے اس نمبر پر میسج کریں 63968106996۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔